بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کے اندر شرک اور کفر کے بارے میں بیان کیے جائے گا، ان کے بارے میں کچھ سوالات کیے جائیں گے اور اسی سبق کے اندر ان کے جواب بھی ذکر کیے جائیں گے۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کہ وہ 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع اور بصر وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پارہ 29 رکوع 19، یعنی ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین بہت سے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا ماننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کو حق ماننا، نماز و روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ سوال: کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ سوال: شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیمان ہو، اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے۔ سوال: کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں: ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے۔